معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ بچھو کس قدر زہریلا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیت رکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار ہونے سے کیوں منع فرمایا تھا، اور پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایسا کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور اگر کسی شخص کے بچھو کاٹ لے تو ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے وہ صحت مند ہو سکتا ہے، اور ایسی کون سی دعائیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر وہ سانپ اور بچھو اور دیگر زہریلے جانوروں کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور بچھو کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا کھانا اسلام کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے مارنے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص بچھو کو اپنی خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ معزز دوستو، بچھو سیاہ اور سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسمیں ہی خطرناک ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک ہرے رنگ کا بچھو ہوتا ہے۔ بچھو بچے بہت دیتا ہے۔ بچھو مچھلی اور گوہ سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے۔ بچھو کے بچے جو کے برابر ہوتے ہیں، جو بہت تیزی سے دوڑتے اور پھرتے ہیں۔ بچھو حمل کے دوران بہت تیز مزاج ہو جاتی ہے۔ بچھو کے 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ پشت پر ہوتی ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ بچھو کے اندر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ نہ مردے کو کاٹتا ہے نہ سوئے ہوئے کو کاٹتا ہے۔ بعض اوقات سویا ہوا آدمی اگر ہاتھ پیر نہ ہلائے تو اس کو بھی نہیں کاٹتا۔ بعض اوقات اس کے کاٹنے سے سانپ بھی مر جاتا ہے۔ حکیم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بچھو سانپ کے کاٹ لیتا ہے تو اگر بچھو سانپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور سانپ اس کو کھا لیتا ہے تو سانپ بچ جاتا ہے، ورنہ سانپ بچھو کے کاٹے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ بچھو میں ایک خاص بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی انسان کے کاٹ لیتا ہے تو وہ اس طرح سے بھاگتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ اور بچھو کے اندر ایک عجیب بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ تیر نہیں سکتا، اور اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ حرکت نہیں کرتا، خواہ پانی چل رہا ہو یا پانی رکا ہوا ہو۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ بچھو کو ٹڈی کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جب ٹڈیاں آتی ہیں تو وہ ان کو کھانے کے لیے اپنے سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ بچھو کو پکڑنے کی ایک ترکیب یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دی جائے، پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے تو ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس کو چمٹ جائے گا، پھر اس لکڑی کو کھینچ لیا جائے تو ساتھ میں بچھو بھی کھینچا چلا آئے گا۔ اور بعض بچھو کی قسمیں اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ یہ دوڑ کر آدمی کے ڈنک مارتے ہیں اور اس کو مار ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات بچھو کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے، یعنی اس میں تعفن اور سڑن پیدا ہو جاتی ہے، اور بچھو کے کاٹے کی وجہ سے اس کا گوشت لٹک جاتا ہے۔ تعفن یعنی سڑن اس قدر پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص بغیر ناک بند کیے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بچھو چھوٹے جسم ہونے کے باوجود اونٹ اور ہاتھی تک کو بھی ڈسنے کے بعد بغیر مارے نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو مارا تھا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچھو پر لعنت فرمائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، اس لیے اس کو حل اور حرم میں جہاں پاؤ مار ڈالو۔ ابن ماجہ۔ یعنی اگرچہ تم حرم شریف کے اندر ہو یا حرم شریف سے باہر ہو، یعنی جہاں پر بھی بچھو کو پاؤ تو اس کو مار ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت بھیجے کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی، نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا لے کر اس بچھو کو مار ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگا کر اس کانٹے کی جگہ پر ملا اور قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا۔
حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نمک لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر 3 مرتبہ چاٹا اور باقی کو کاٹے ہوئے پر رکھ دیا، جس سے درد کو سکون مل گیا۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرما دیں تو میں اس کو جھاڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بچھو کے کاٹنے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تجھ کو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی موذی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض دیگر تفاسیر سے نقل کیا ہے کہ سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو سوار نہیں کروں گا، کیونکہ تم انسان کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہو۔ سانپ اور بچھو نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم کو سوار کر لیں، اور آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ جو شخص آپ علیہ السلام کو یاد کرے گا ہم اس کو نہیں ستائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ عہد لے کر ان کو سوار کر لیا۔ لہٰذا جس شخص کو ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو چاہیے کہ صبح اور شام یہ آیت پڑھ لیا کرے، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اس کو سانپ اور بچھو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار فرمائی۔ اس کشتی میں سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور تھے، درندے اور کیڑے اور مکوڑے تھے، دوسری منزل میں مویشی جانور تھے، اور سب سے اوپر کی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی سوار ہوئے تھے۔ بچھو کا شرعی حکم یہ ہے کہ بچھو کا کھانا حرام ہے اور اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ آپ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کے بغیر ہو، ہر حالت میں اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ بچھو کا مار ڈالنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ بچھو جب چھپکلی کو دیکھ لیتا ہے تو چھپکلی کو دیکھتے ہی مر جاتا ہے اور فوراً بالکل سوکھ جاتا ہے۔ اگر بچھو کو جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر بچھو کو تیل میں پکا کر بچھو کے کاٹے ہوئے کی جگہ پر لگا دیا جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ بچھو کی راکھ مثانے کی پتھری کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر مولی کا ایک ٹکڑا کسی ہنڈی میں ڈال کر رکھ دیا جائے تو جو بچھو اس ہنڈی پر آئے گا فوراً مر جائے گا۔ حکیم ابن سنویدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بچھو کو کسی مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اس کو تندور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچھو جل کر راکھ ہو جائے، اور وہ راکھ کسی چیز میں گھول کر پتھری والے کو پلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا، یعنی کہ پتھری ٹوٹ کر نکل کر باہر آ جائے گی۔ اگر بچھو کو کوٹ کر بچھو کے کانٹے پر لگا دیا جائے تو آرام مل جاتا ہے۔ اگر بچھو پانی میں گر جائے اور بے خبری میں کوئی شخص اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے گھر میں انار کے درخت کی لکڑی کی دھونی دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ روزے دار کا لعاب دہن بھی سانپ اور بچھو کو مار ڈالتا ہے۔ اسی طرح گرم مزاج والوں کے تھوک میں بھی یہی تاثیر ہوتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ بچھو کو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کے متعلق اہل علم کا کیا کہنا ہے۔ یعنی خواب میں بچھو کا نظر آنا چغل خور مرد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بچھو سے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چغل خور سے جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بچھو کو پکڑ کر اپنی بیوی پر ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے فعل کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بچھو کو ہلاک کر دیا تو اس کے مال کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے، مگر بعد میں وہ مال واپس آ سکتا ہے۔ پائجامے میں بچھو کا دیکھنا فاسق مرد کی طرف اشارہ ہے۔ جس آدمی نے خواب میں بچھو کا بنا ہوا گوشت کھایا تو اس کو وراثت سے مال ملے گا۔ واللہ اعلم علمہ۔ معزز دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔